نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جہاں تک یہ بات ہے کہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، 102% ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جیسے زنا نہیں ہونا چاہیے، چوری نہیں ہونی چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ایسے فرقہ واریت بھی نہیں ہونی چاہیے، فرقہ بندی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس منع کے باوجود اللہ نے منع کیا قرآن مجید میں، سورہ آل عمران آیت 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بندی مت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت 31-32 میں فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، مت ہو جاؤ تم مشرکین کی طرح جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور وہ ہو گئے گروہ در گروہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بندی مت کرو۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ہے، اور السنہ للمروزی کے اندر ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، الشریعہ للآجری کے اندر ہے، الایمان لابن مندہ کے اندر ہے، الاسماء والصفات للبہقی کے اندر ہے، السنن الکبریٰ للبہقی کے اندر ہے، اور اسی طرح شعب الایمان للبہقی کے اندر ہے، موارد الزمان کے اندر، المسند الموضوعی کے اندر، جامع صغیر میں بھی ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے، کنز العمال کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اب اللہ نے بھی منع کیا، اللہ کے رسول نے بھی منع کیا کہ فرقہ بندی مت کرو، فرقوں میں مت بٹو، لیکن اس منع کے باوجود ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام سے مختلف فرقے وجود میں آ چکے ہیں۔ جیسے اللہ نے منع کیا زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن اس منع کے باوجود دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ زنا بھی ہو رہا ہے، چوری بھی ہو رہی، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو رہی۔ اب سوال یہ کرنے کا ہے کہ جب اسلام کے نام سے مختلف فرقے وجود میں آ جائیں گے، آیا اس وقت کا بھی حل شریعت نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ محض یہ شور مچا دینا، فرقے نہ بناؤ، فرقہ بندی نہ کرو، اختلاف ہو گیا، اس کی بجائے ہمیں یہ بات تلاش کرنی چاہیے کہ آیا اسلام کے نام سے جب فرقے وجود میں آ جائیں گے، جبکہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی بھی کی ہے، میری امت میں فرقے بنیں گے، گروہ بنیں گے، حضور نے پیشین گوئی کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا جب اسلام کے نام سے فرقے وجود میں آ جائیں گے، اس وقت کا بھی حل شریعت نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ ہے سوال کرنے والا۔ تو ہم کہتے ہیں ہماری شریعت کامل اور مکمل ہے، ہر موقع پہ رہنمائی کرتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے دین اسلام کو کامل اور مکمل بنا دیا۔ اسی حدیث کے اندر اس کی رہنمائی موجود ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت، ایک امت دعوت۔ امت اجابت امت مسلمہ، امت دعوت امت غیر مسلمہ۔ حضور نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ امت اجابت کے اندر کہ میری امت میں، حدیث ہے بے شمار کتابوں کے اندر، مثلا ترمذی شریف کے اندر، السنہ للمروزی کے اندر، الشریعہ للآجری کے اندر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر للطبرانی، المعجم الکبیر للطبرانی، الابانۃ الکبریٰ لابن بطہ، مستدرک للحاکم، حلیۃ الاولیاء، الاعتقاد للبیہقی، شرح السنہ للبغوی، الاحادیث المختارہ، مجمع الزوائد، کنز العمال اور مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، کلہم فی النار، وہ سب جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، مگر ایک گروہ جنتی ہوگا۔ صحابہ پہ قربان جائیں، اسی وقت پوچھ لیا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی،
جو میری سنت پہ چلے گا، میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، وہ جنتی ہے۔ تو حضور نے کسوٹی، پیمانہ، معیار، بنیاد بیان کر دی کہ جو میری سنت پہ چلے گا، میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ حضور کی سنت اور صحابہ جماعت ہے، جماعت کے نقش قدم پہ چلے گا، جماعت سے محبت کرے گا، الفت کرے گا، اور ان کی اچھائیاں بیان کرے گا، خوبیاں بیان کرے گا، ان کے ساتھ نفرت نہیں کرے گا، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی تبرہ نہیں کرے گا۔ تو یہ جماعت نجات پانے والی ہے جو حضور کی سنت پہ چلے گی اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گی۔ اب اس حدیث میں جو پیشین گوئی ہے یہ سچ ثابت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امت تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے جو فرقہ وجود میں آیا وہ روافض تھا، ان کے مقابلے میں دوسرا فرقہ خوارج۔ روافض اور خوارج دونوں کی اصلیت منافقین اور منافقین کی اصلیت یہودیت۔ اب دونوں نے کیا کیا؟ جماعت صحابہ پہ تنقید کی۔ خوارج نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول پہ تنقید کی، اور روافض نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی پہ تنقید کی۔ اب دونوں ہی جماعت سے کٹ گئے۔ فرقہ کہتے ہیں اس کو جو جماعت سے کٹ جائے، اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ حضور نے کسوٹی بیان کی تھی، جو میری سنت پہ چلے گا، میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، وہ جنتی ہے۔ تو جو شخص صحابہ پہ تنقید کرے گا تو وہ اس کسوٹی پہ پورا نہیں اترے گا، وہ جماعت سے کٹ گیا، وہ فرقہ بن گیا، جبکہ حکم یہ تھا علیکم بالجماع، تم پہ جماعت لازم ہے۔ ید اللہ علی الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی اتباع کرو۔ لیکن یہ فرقے بن گئے۔ پھر ایک بنا معتزلہ، مرجیہ، نجاریہ، جبریہ، حلول، مشبہہ۔ ابتدائی سطح پہ 8 فرقے وجود میں آئے، پھر بگڑتے چلے گئے، کسی کے 19، کسی کے 5، کسی کے 20، اس طرح وہ 72 فرقے پورے ہو چکے ہونے نہیں۔ علماء نے ان 72 فرقوں کی تفصیل اپنی اپنی کتابوں میں بیان کر دی۔ مثلا علامہ قرطبی رحم اللہ نے تفسیر قرطبی میں، علامہ شہرستانی نے الملل والنحل کے اندر، شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات شرح مشکات کے اندر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری کے اندر، علامہ ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر ان 72 فرقوں کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اس دور میں کوئی نیا فرقہ وجود میں نہیں آئے گا، مشن پرانا ہوگا اور لیبل نیا ہوگا، کیونکہ 72 فرقے پورے ہو چکے۔ جب یہ فرقے وجود میں آئے، خوارج، روافض، معتزلہ، مرجیہ، نجاریہ وغیرہ، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ تو وہ مسلمان جو صحابہ کی جماعت کو مانتے تھے، حضور کی سنت کے مطابق چلتے تھے، انہوں نے جب دیکھا یہ جھوٹے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ نقلی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کھوٹے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اب فرق کیسے ہوگا اصلی نقلی کے درمیان، سچے جھوٹے کے درمیان، کھرے کھوٹے کے درمیان؟ تو انہوں نے وہ اپنا لیبل نکال لیا جو اللہ کے نبی نے دیا تھا، اور وہ لیبل کیا تھا؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت، یہ لیبل اسی جملے سے نکلتا ہے، ما انا علیہ و صحابی، جو میری سنت پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ حضور کی سنت، صحابہ جماعت، سنت جماعت، سنت جماعت، اہل سنت والجماعت اسی حدیث سے ماخوذ ہے، یہ نام حضور نے دیا۔ تو انہوں نے اپنا نام کیا لگایا؟ اہل سنت والجماعت۔ فرق ہو جائے اصلی نقلی کے درمیان، سچے جھوٹے کے درمیان، کھرے کھوٹے کے درمیان۔ جیسے دیسی گھی کو پہلے زمانے میں صرف گھی کہتے تھے، دیسی نہیں کہتے تھے۔ جب ڈالڈا بناسپتی مارکیٹ میں آیا تو بامر مجبوری اس کے ساتھ دیسی لگا دیا تاکہ فرق ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ہم مسلمان ہیں، کفار کے مقابلے میں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، 72 فرقوں کے مقابلے میں۔ یہی نام صحابہ کے دور میں تھا،
یہی نام اہل سنت والجماعت کا نام صحابہ کے دور میں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر موجود ہے، بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تابعز وجوہ اہل سنت والجماع، میدان حشر میں جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماع ہیں۔ تفسیر بغوی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری، تفسیر الدر منصور، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر زاد المسیر، ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کی تفسیر بیان کی کہ میدان حشر میں اہل السنہ والجماع کے چہرے روشن ہوں گے۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 ابن سیرین رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب فتنے پیدا ہو گئے فلما وقعت الفتنہ، تو اب کہا جاتا تھا کہ اپنے رجال بیان کرو، سمو لنا رجالکم، جو بات تم دین کی کر رہے ہو رجال بیان کرو، راوی بیان کرو۔ فینظر الی اہل سنہ، پھر اہل سنہ کی طرف دیکھا جاتا تھا، فیؤخذ حدیثہم، ان کی حدیث لی جاتی تھی اور اہل بدعت کی حدیث نہیں لی جاتی تھی۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ثابت ہوا کہ تابعین کے زمانے میں اہل السنہ والجماع موجود تھے، یہی نام موجود تھا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، ابن سیرین کا قول صحیح مسلم کے اندر ہے، العلل و معرفت الرجال لأحمد کے اندر ہے، الضعفاء الکبیر للعقیلی کے اندر ہے، تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف کے اندر بھی موجود ہے، المسند الموضوعی کے اندر بھی موجود ہے، التلخیص الجیر کے اندر بھی موجود ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں تابعز وجوہ اہل سنہ، اہل سنہ والجماع کے چہرے روشن ہوں گے۔ تفسیر الوسیط للواحدی جلد 1 صفحہ 475 کے اندر موجود ہے۔ اہل سنہ والجماع نجات پانے والا گروہ ہے، اور ان کے مد مقابل جو فرقے ہیں کلہم فی النار، وہ سب جہنمی ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ جو 72 فرقے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ابتدا بدعت ہے، جس کی انتہا بھی بدعت، کلمے کی بدولت جنت میں ضرور جائیں گے سزا بھگت کے، لیکن جن کی بدعت بڑھتی بڑھتی کفر تک چلی گئی وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اہل سنہ والجماع عقائد کی درستگی کی بنا پہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے اگر کوئی اور بدعملی نہ ہوئی۔ محترم سامعین، یہی جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، یعنی 72 فرقوں کی تقسیم والی، یہ ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، مستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر بھی، مسند دیلمی کے اندر بھی، مشکات کے اندر بھی، تفسیر قرطبی کے اندر بھی، تفسیر روح المعانی کے اندر بھی، تفسیر مظہری کے اندر بھی، تفسیر البحر المدید کے اندر بھی، تفسیر الثعلبی کے اندر، تفسیر نیشاپوری کے اندر، تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمین کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ محترم سامعین، ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث میں اختلاف سے مراد عقائد میں اختلاف ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقائد الاسلام صفحہ 142 میں، جاننا چاہیے کہ اس حدیث میں افتراق سے اصول اور عقائد کا اختلاف مراد ہے، اعمال اور عملیات کا اختلاف مراد نہیں ہے۔ اسی طرح مشہور اہل حدیث عالم ہیں محمد یحییٰ گوندلوی صاحب، وہ بھی لکھتے ہیں رسالہ حنفی اور اہل حدیث صفحہ 14 پر کہ اہل علم نے اس حدیث کو اصولی تفرق پر محمول کیا نہ کہ فروعی پر، یعنی اس حدیث سے مراد اصولی اختلاف اصل میں 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے کفر اسلام کا، اور ایک ہوتا ہے سنت اور بدعت کا، ایک ہوتا ہے اجتہادی فروعی علمی اختلاف۔ تو اختلاف کی 2 قسمیں، محمود مذموم۔ مذموم کون سا اختلاف ہے؟ یعنی اسلام کو چھوڑ کے کفر اختیار کرنا، سنت کو چھوڑ کے بدعت اختیار کرنا، یہ مذموم ہے۔ اور اجتہادی اختلاف، فروعی علمی اختلاف، یہ محمود ہے۔ یہ تو 1,24,000 نبیوں میں رہا ہے، حلال حرام کا بھی رہا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد اور سلیمان باپ بیٹا دونوں نبی، مسئلہ ایک فتوے 2 ہیں۔ تو اجتہادی اختلاف یہ جائز ہے۔ صحابہ کرام میں بھی ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے،
اجتہادی اختلاف کو شریعت نے جائز قرار دیا اور محمود ہے، اور پہلے دو قسم کے اختلاف ممنوع ہے، مذموم ہے۔ قرآن و سنت میں جہاں بھی آتا ہے کہ اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اس سے مراد اسلام کو چھوڑ کے کفر اختیار نہ کرو، سنت کو چھوڑ کے بدعت اختیار نہ کرو۔ باقی اجتہادی اختلاف کو شریعت نے منع نہیں کیا، یہ فروعی ہے، علمی ہے اور اجتہادی ہے۔ اس میں رائے درست ہو جائے تو 2 اجر، خطا ہو جائے تو 1 اجر، گناہ کوئی نہیں ملتا۔ تو اس حدیث کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کے اختلاف پر چسپاں کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔